اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کے 7 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آج 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وقالت الطائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اب یہ دراصل اہل کتاب جو تھے ان میں جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صبح جو ہے ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ دراصل یہ ان کی ایک چال تھی، اس چالوں میں سے ایک چال تھی کہ جو مدینے کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں کے لیڈر تھے اور مذہبی پیشوا تھے، وہ اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا، تاکہ پہلے تو ہے وہ اعلانیہ اسلام قبول کریں، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ اسلام سے پھر جائیں یعنی مرتد ہو جائیں، پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ خرابیاں دیکھی ہیں، تبھی تو ہم ان سے الگ ہو گئے۔ تو یہ ان کی چالیں تھیں۔ آگے فرمایا جا رہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہ جو کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ اصل میں واسع استعمال ہوا ہے، جو بالعموم جو ہے قرآن میں 3 مواقع پر آیا کرتا ہے۔ ایک وہ موقع ہوتا ہے جہاں دراصل کسی انسانی گروہ کی تنگ خیالی یعنی نیرو مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے، اور اسے اس حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر یا نیرو مائنڈڈ نہیں ہے۔ دوسرا وہ موقع جہاں کسی کے کنجوسی، بخل، تنگ دلی یا کم حوصلگی پر جو ہے ملامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ فراخ دست ہے، تمہاری طرح بخیل نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ موقع جہاں لوگ اپنی تخیل کی تندگی کے سبب سے اللہ کی طرف کسی قسم کی محدودیت منسوب کرتے ہیں اور انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ غیر محدود ہے۔ مطلب بعض اوقات لوگ جو ہے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیتے ہیں کہ وہ زیادہ رحمت والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اتنا اپنی نظر کے مطابق یعنی جہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے وہاں تک ہی وہ اللہ کے متعلق گمان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے۔ اب یہاں پہ آگے فرمایا جا رہا ہے، ایک لفظ ہم نے واسع کے بارے میں پڑھا، اب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ فضل و شرف کا مستحق ہے۔ یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل جو ہے بہت بڑا ہے۔ اب یہ کسی کے کہنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرے گا کہ اس پر اپنا فضل فرمائے گا، یا کسی کے کہنے سے اس کو کمتر کر دے گا۔ یہ سب اللہ کی مشیت ہے کہ وہ اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے، اپنی رحمت سے نواز دے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ اب یہاں پہ جو ہے یہودیوں کی یا جو ان کی ایک اخلاقی حالت کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اخلاقی حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ تو اخلاق یہ تھا کہ ان کے پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا کہ ان سے جو ہے اگر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال اسی طرح سے واپس کر دیں گے، لیکن کسی کا کیا حال ہے کہ اس سے ایک دینار یعنی 1 روپے کا بھی معاملہ اس پہ بھروسہ کرو تو وہ ادا نہیں کرے گا۔ یہ محض جو ہے یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیال نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں کی مذہبی تعلیم جو تھی وہ بھی یہی کچھ تھی کہ ان کے بڑے بڑی مذہبی پیشواؤں کے جو فقہی احکام ہوتے تھے وہ ایسے ہی تھے۔ بائبل جو ہے قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسرائیلی کا اگر بیل جو ہے کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، تو یہ تو آج کل کے اس کے یہ تعلقات وہ معاملات ہیں، اور اگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیل کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ تو یہ ان کا جو ہے کتاب میں یہ تعلیمات بھی تھی، ان کی کتابوں میں جو تلمود کتاب ہے اور مختلف ان کی وہ ہیں ان کے پیشواؤں کے جو فقہی احکام ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ ان کا اسرائیلی اور غیر اسرائیلی غیر یہودی جو لوگ تھے ان کے ساتھ اتنا ان کے رویے میں فرق تھا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس پر ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے، آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنا عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ وہ دراصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے سخت اخلاقی جرائم کرنے کے بعد بھی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز بس یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قریبی مقرب بندے ہوں گے، انہی کی طرف اللہ کی نظر عنایت ہوگی، اور جو تھوڑا بہت جو گناہوں کا میل جو دنیا میں کہیں لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھو ڈالا جائے گا، حالانکہ دراصل وہاں ان کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر
جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب الہی کے معنی میں تحریف کر دیتے ہیں، یعنی کمی کر دیتے ہیں، یا الفاظ کا جو الٹ پھیر کر کے کچھ مطلب نکالتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یا فقرے کو جو ان کے مفاد میں ہو، یا ان کے جو خود ساختہ ان کے عقائد یا نظریات تھے اس کے خلاف پڑھتا ہو، یا زبان کی گردش سے وہ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ ان کی نظریں قرآن کو ماننے والوں اہل کتاب میں بھی مفقود نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی نظیریں جو ہیں جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان میں بھی ہم دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ وہ کس طرح سے کسی آیت کا مطلب کسی اور پیرائے میں لے جاتے ہیں، اصل مطلب سے وہ کسی اور مطلب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ جو نبی کی بشریت کے منکر ہیں، آیت قل انما انا بشر مثلکم میں انما کو انما پڑھتے ہیں۔ انما مطلب ان کو الگ سے پڑھتے ہیں اور ماں کو الگ سے، تو اس کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ تو دیکھیں تھوڑے سے الفاظ کے یا زبان کے الٹ پھیر کرنے سے معنی کس قدر چینج ہو گئے۔ تو یہی حال ان یہودیوں کا تھا کہ وہ جو ہے زبان کی گردش سے، زبان کے الٹ پھیر کرنے سے وہ معنوں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی عہدیدار ہوتے تھے اور جن کا کام مذہبی امور میں جو ہے لوگوں کی رہنمائی اور عبادات کے قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا، ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا جاتا تھا، جیسے کہ خود قرآن میں ارشاد ہوا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ ان کے ربانی اور ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہ روکتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں جو لفظ ڈیوائن بھی ربانی کا ہی عام معنی ہے۔ آگے فرمایا جا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یعنی یہاں پہ ان تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید کی جا رہی ہے، ڈینائی کیا جا رہا ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنے مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے۔ ان آیات میں یہ ایک فارمولہ یا ایک قانون باقاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھ کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔ یہاں ہمارا 8واں رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت والی کتاب سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔